نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کیور دا روٹ دا ٹری ول فلرش. اس کانسیپٹ کے تحت ہم ایک اور جو تصور ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا پاور. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی طاقت میں اضافے کا خواہش مند ہوتا ہے. یہ انسانی جبلت ہے، اور طاقت کا حصول جو ہے وہ ہر فرد جو ہے وہ یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو جا کر طاقت کا جو حامل ہونا ہے یا طاقتور تصور کا حامل ہونا ہے، یہ جہاں پر انسانی جبلت ہے، وہاں پر جا کر المیہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس جبلت کو جو استعمال کرنا ہو، تو جبلت کے کو حاصل کرنے کا جو اینڈز ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو تصور پائے جاتے ہیں وہ انتہائی منفی نتائج نہیں پیدا کرتے. کیونکہ وہ منفی نتائج ہی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ منفی جو مستقبل جو ہے وہ بھی متعین کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ جو پاور کا جو کانسیپٹ ہے، دیٹ از اے نیچرل انسٹنکٹ آف دا ایوری ہیومن بینگ، بٹ ٹو یوز دیٹ پاور for the ends that make the difference, the use of the positive power and the use of the negative power. اب میرے نزدیک جب کوئی طاقت حاصل کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد اس طاقت کے ذریعے جو دوسروں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس فائدے کو یقینی بنانا جو ہے، دیٹ از دا بیسٹ یوز آف دا پاور. مثال کے طور پر میں ایک استاد ہوں، آئی ہیو دا پاور ٹو ڈیلیور انفارمیشن اور کوچ اور گائڈ دا اسٹوڈنٹ آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ. اب یہاں پر جا کر کہ میں اس اپنی جو صلاحیت ہے یوز ٹو انشور دا میکسیمم بینیفٹ آف دوز who are interested to have the benefit from me, that will be called the best possible use of the power. اور دوسری شیپ کیا ہے کہ میرے پاس ایک نالج ہے اور دوسرے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آئی میک اٹ دا سورس آف ایکسپلائٹیشن. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ہیو دا میکسیمم بینیفٹ before delivering my knowledge or by educating the other people who want to have a share of knowledge from me. اب یہاں پر کیا ہے کہ میں نے اپنے نالج کو ایک ویپن کے طور پر یوز کر لیا، اور اس ویپن کو میں نے اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ. دیٹ شوڈ بی کال دا ورسٹ کانسیپٹ دا یوز آف دا پاور. اور میں نے یہ ایک ایسے تصور کے طور پر استعمال کیا کیونکہ میں خود ایک استاد کے طور پر، لہٰذا اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ کو ایک ایگزامپل کے طور پر اب اس کو ہم پھیلانا چاہیں تو ہم اس کو پھیلانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دو طرح کے، یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر دو طرح کے جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں جو پاور کہلاتے ہیں. ون از کالڈ دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اینڈ دا ادر از کالڈ دا نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. اب یہاں پر جا کر المیہ کو یہاں پر دیکھ لیں کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا مقصد ہی یہ ہو، تشکیل ہی اسی بنیاد پر دی جاتی ہے کہ وہ اختیارات کا استعمال کریں گے ٹوورڈز دا بینیفٹس آف دا ادر. کبھی بھی کسی سیاسی نظام یا کسی بھی سیاسی عہدے کا طلبگار جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ عہدہ اس لیے حاصل کیا ہے کیونکہ اس سے طاقتور ہونے کا کانسیپٹ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ یہ یقین دلاتا ہے دوسروں کو کہ یہ وہ طاقت حاصل ہی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو ڈیلیورنس دے سکے. اب پاکستان کے اندر یہاں پر ہم کسی بھی فرد کو دیکھ لیں جو پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر کسی بھی عہدے پر فائز ہے، وہ کسی علاقے کا ایک کونسلر کا نمائندہ ہے، وہ کسی علاقے کا ایک کانسٹیٹوئنس حلقے کا ایک صوبائی اسمبلی کا نمائندہ ہے، قومی اسمبلی کا نمائندہ ہے، وہ سینٹ کا نمائندہ ہے، وہ پارٹی کے اندر وہ کسی کیبنٹ کا رکن ہے، وہ پارلیمنٹ کے کسی اور عہدے پر فائز ہے. وہ تمام عہدے جو سیاسی عہدے کہلاتے ہیں ان کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر جو لوگ اقتدار کی جنگ و جدل لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر وہ وسائل صرف کر کے اس کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے لیے جو ہے وہ تگ و دو کے تمام ماخذ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کامیابی یقینی بنانے کا عمل اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر جب وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بیکم اے پاورفل پرسن. وہ اپنے آپ کو ان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور تصور کرتے ہیں. دین اٹ یوز دیٹ پاور ٹو اسٹیبلش دیئر پاور آن دا ادر انڈیویجول ایز ویل ایز دا انسٹیٹیوشن. یہی وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ کسی اہم سیاسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ تصور کرتا ہے کہ ریاست کے اندر تمام جو باقی ادارے ہیں وہ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے، اس کی حکم کی اطاعت کریں گے، اور یہ وہ جس علاقے کا ہے
یا جس سطح کا بھی اس کا دائرہ کار ہے، وہ اپنے دائرہ کار کے اندر کسی دوسرے کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ اپنے رہنے کے انداز، اپنے ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کا سر انجام دینے کے لیے جو اظہار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کا، وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ یہی وہ المیہ ہے پاکستان کا کہ جہاں پر جو ہے وہ ریاست کے اندر سیاسی جو افراد ہیں جو سیاسی طاقت رکھتے ہیں، وہ اس سیاسی طاقت کو بھی اس طرح ان مقصد کے تحت حاصل کرتے ہیں کہ جہاں پر جا کر وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کسی عزت وقار اور احترام، اور یہاں منفی بھی کہہ دیے تو غلط نہ ہوگا، اپنے وسائل میں اضافے کا سبب بنایا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ یہاں پر جو سیاست کرتے ہیں، جو سیاسی عہدے حاصل کرتے ہیں، وہ اس کو کہا تو جاتا ہے نا یہ ایک عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی لوگوں کی فلاح و بہبود بنانا، لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو سیاست دان ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے لحاظ سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی قوت بن جاتا ہے جس کی کارنامات نے عکاسی کی تھی کہ اگر کوئی ایک فرد ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ ریاست کی طاقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک ایسا فرد بن جاتا ہے جس کے اندر دوسرے تمام لوگ اس کے محکوم بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہی منفی تصور ہے کہ جس کے اندر ریاست کے اندر کارل مارکس نے کہا تھا کہ انقلاب آ جاتا ہے، کیوں کہ وہ افراد جس کے پاس ریاست کی مشینری ہوتی ہے یا ریاست کے اختیار ہوتے ہیں، جب وہ ان اختیارات کو اپنے طاقت کا ذریعہ بنا لیتا ہے تو پھر لوگوں کے ایکسپلویٹیشن کا تصور قائم ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے اس کا اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریاست کی مشینری کا مالک ہے، جب ریاست کی مشینری کو ان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہی ورسٹ کانسیپٹ آف دا جو کارل مارکس کا ہے ڈیٹ پریویل ان پاکستان ان ٹرمز آف دا یوز آف دا پاور amongst دا پولیٹیکل فورسز۔ جو ادر جب فورسز جن کو ہم نان پولیٹیکل فورسز کہتے ہیں وہ بھی اس تصور کے تحت جو ہے وہ اس سے بالا تر نہیں ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک جان کہ وہ کسی ایسے پارٹ بھی تصور نہیں کیا جاتا جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ ایک ایسا کہ جو ایک کارندہ قرار پاتا ہے کسی بھی محکمے اندر کسی بھی معمولی سے ایک اپنے رکنیت کے لحاظ سے، وہ معمولی سے معمولی رکنیت رکھنے والا بھی کسی بھی غیر سیاسی فرد جو ہے وہ اپنی اس رکنیت کی بنیاد پر دوسروں سے جو ہے وہ اطاعت اور اپنے استحقاق کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، غرض ہے کہ وہ کسی کرسی کے اوپر بیٹھ کر، کسی بھی عہدے پر بیٹھ کر یا کسی ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہوئے یہ سوچ کر نہیں سر انجام دے رہا ہوتا کہ وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر فرض سونپا گیا اور وہ فرض کی ادائیگی کر رہا ہے، بلکہ وہ یہاں پر بھی اسی سوچ کے تحت رکھتا ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے، یہ کام اس نے کرنا ہے، یا یہ راستہ جو ہے اسی نے متعین کرنا ہے، یا اس کے اجازت سے کوئی یہ سرگرمی دی جا سکتی، اور جب تک اس سے اس کی اجازت حاصل نہیں کی جاتی یا اس کے لیے اس کی اطاعت کو یقینی نہیں بنایا جاتا یا اس کو اس کی سرگرمی کو سر انجام دینے کے لیے اس کی خواہش کی کسی تکمیل نہیں کر دی جاتی، آپ یہ تکمیل کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کرپشن کا بازار گرم ہے، پاکستان کے اندر تمام ادارے جو ہے وہ کرپٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جہاں پر کرپشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک نیشنل تصور پیدا ہے، وہاں پر کیا نہیں کہا جا سکتا ماں سوائے اس کے کم سے کم لفظوں کے اندر کہ پاکستان میں جو نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے دے آر آلسو کرپٹ ان ٹرم آف دا یوز آف دا پاور۔ تو جب آپ پاور جو ہے وہ ایک ایسا جب حکومت بنائی جاتی ہے، جب کوئی ریاست بنائی جاتی ہے تو ریاست کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں جو فور ایلیمنٹ ہے، آبادی ہے، علاقہ ہے، حکومت ہے اور ریاست ہے، تو اقتدار اعلیٰ، تو یہ تمام چیزوں کے لیے جو اختیارات کا استعمال ہوتا ہے وہ اسینشل ہے کہ آپ نے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے علاقے کا تحفظ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یوز آف دا گورنمنٹ از ڈائریکٹڈ بائی دا کانسیپٹ آف دا پاور، اور اگر آپ کا کانسیپٹ آف پاور ہی کرپٹ ہو جائے گا تو دین ہاؤ the state administration can be called a pure. Or if you have the corrupt system, then how you can expect the betterment in their life, in your life, in the state system. Thank you very much.